کے فیصلے کو تھوڑے لمحوں کے اندر بند کرنا انتہائی مشکل ہے، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ جو کچھ میرے احباب نے، علماء نے، مشائخ نظام نے ارشاد فرمایا، میں بھی عرض کروں گا کہ شاہ صاحب انتہائی متحمل مزاج اور ان کے اندر برداشت کا مادہ حد سے زیادہ، دوستوں کے لیے انتہائی مخلص، محبت ہی محبت ان کے دل کے اندر وہ جنگ ہوئی۔ اور شاید ایسے ہی لوگوں کے لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ وہ لوگ ہم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے، وہ لوگ ہم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے، ڈھونڈا تھا آسمان جنہیں خاک چھان کر، ڈھونڈا تھا آسمان جنہیں خاک چھان کر۔ شاہ صاحب اس افراد کے اندر شامل ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر بڑی ساری دنیا جمع کر دی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جوانی کے عالم میں وہ ہم سے رخصت ہوئے ہیں، تھوڑا ہی عرصہ انہوں نے ہمارے اندر گزارا ہے، لیکن آج جو آدمی یہاں پر اٹھتا ہے ان کے لیے رقم مثال آتا ہے اور ان کی خوبیاں ہی خوبیاں بیان کرتا ہے، اور یہ خوبیاں صرف آج ہی بیان نہیں ہونی، آپ کی عمر تک اس کے چلتے جائیں گے، اور جو بھی آئے گا وہ ان کی خوبیاں بیان کرتا رہے گا۔ اور کیوں نتیجہ ہے؟ اس لیے کہ وہ شخصیت ہے ہمارے ساتھ، یہی نہیں ملک سے باہر بھی انہوں نے کئی سفر کیے۔ بغداد شریف کا سفر ہوا، یوگنڈا کے اندر ہم اکٹھے تھے، لیبیا کے اندر ہم اکٹھے تھے، موریٹانیہ کے اندر ہم اکٹھے تھے، کئی دبئی کے اندر ہم اکٹھے تھے، کئی جگہوں پر ہمارا ان کا جانا اکٹھا ہوا اور ہم نے انتہائی شفیق دوست پائے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جب ہم کسی جگہ ان کو متعارف اس انداز میں کراتے تھے کہ یہ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، تو وہ اس وقت تو شاید برداشت کر جاتے تھے، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد کہتے تھے کہ میں اپنے آپ کو آپ کا بچہ سمجھتا ہوں اور آپ مجھے اپنا پیسہ کرتے ہیں۔ یہ ان کی محبت کی دلیل ہے، یہ ان کی محبت کی دلیل ہے کہ انہوں نے اس انداز کے اندر ہمارے ساتھ وقت گزارا۔ اور پھر سیاست ایسا میدان ہے جہاں بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ ہوا کو دیکھ کر اس کا صبر کرتے ہیں کہ کب کہاں سے سورج شروع ہو رہا ہے اور کس طرح ہم نے اپنے راستے کو بنانا ہے اور کس طرح ہم نے اپنے لیے مفادات کو حاصل کرنا ہے۔ لیکن شاہ صاحب نے وہ راستہ اپنایا جو حضرت مولانا فضل الحق آبادی کا راستہ تھا، انہوں نے وہ راستہ اپنایا جو مولانا کفایت اللہ کافی کا راستہ، عظیمت کا راستہ۔ تھوڑے لوگ اس راستے پر چلنے والے ہوتے ہیں اور یہ راستہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کا راستہ ہے، یہ راستہ امام عالی مقام کا راستہ ہے، یہ راستہ صحابہ کرام کا راستہ ہے، یہ راستہ اولیاء کرام کا راستہ ہے۔ اور اس راستے پر چل کر انہوں نے یہ ثابت کیا کہ میں راہ حق کا مسافر ہوں اور میری زندگی اسی راستے پر بسر ہوگی۔ اور زندگی کے آخری سانس تک انہوں نے نظام مصطفیٰ کو اپنے گل سے ہٹایا، نظام مصطفیٰ کے سپاہی کی حیثیت سے، ایک مجاہد کی حیثیت سے، ختم نبوت کے ایک مجاہد کی حیثیت سے، تنظیم المدارس کے ایک مجاہد کی حیثیت سے، جیسے مولانا ضیائی صاحب ارشاد فرما رہے تھے، انہوں نے جس میدان میں بھی قدم رکھا ہے اس میدان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیاب کی نصیب فرمائی۔ اور آج جب وہ ہم میں نہیں ہیں، ہم ان کی گفتگو کو یاد کر رہے ہیں، ہم ان کی باتوں کو یاد کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ رب العزت ان کو اچھی زندگی عطا فرمائے دنیا کے اندر، آخرت میں بھی ان کے مراتب کو بلند فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اور ہم سب کو ان کے اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما جس پر انہوں نے اپنی زندگی بسر کی۔ وہاں لاہور سے علامہ عطا محمد گولڑوی صاحب تشریف لائے ہیں اور حضرت سید منیر حسین
شیرازی مرید کی سے تشریف لائے ہیں۔ اب میں جس شخصیت کی خدمت میں اظہار خیال کے لیے ملتمس ہونے لگا ہوں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، چونکہ جن کے آبا نے خدمت دین کے لیے اور اہل سنت کی آبیاری کے لیے اپنے خون سے جس نے دینے سے گریز نہ کیا ہو، دین متین کی آبیاری اپنے خون سے کی ہو، خون سے چاہو دین کی بنیادوں کے اندر، میری مراد شہید پاکستان، شہید اہل سنت حضرت علامہ مولانا عظیم دانشور، عظیم خطیب، عظیم مبلغ، عظیم مدبر، عظیم مفکر علامہ ڈاکٹر سرفراز احمد نعیمی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اگر میں یہ کہوں تو بالکل ٹھیک ہے کہ قبلہ شاہ صاحب کی نعیمی صاحب علیہ رحمٰن نے بالکل مکمل تربیت فرمائی تھی، اور یہ اسی ڈگر پہ شاہ صاحب چل کے اپنے دین متین اور مسلک حقہ کی ترویج کر رہے تھے۔ شہید پاکستان کے لخت جگر حضرت صاحبزادہ علامہ ڈاکٹر محمد راغب حسین نعیمی صاحب ادام اللہ تعالی ذلہ آپ تشریف لاتے ہیں اور قبلہ شاہ صاحب کی معیتوں، محبتوں، نسبتوں، سنگتوں، صحبتوں، مجلسوں کا ذکر خیر فرماتے ہیں۔ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب، پرنسپل جامعہ نعیمیہ لاہور۔ نحمده ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ موت العالم موت العالم۔ آ گیا ہے اور گیٹ پر جب گاڑی آتی تو کرسیاں خود سیدھی کرتے تھے کہ اجمل آ گیا ہے۔ تو دوستو، ہمارے گھر کی محبت کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جب تک میرا دم ہے میں بھائی جان کے بچوں کو وہی پیار دوں گا جو انہوں نے بچپن میں ہمیں پیار دیا۔ باقی سارے معاملات ہیں وہ چلیں گے اور میں سمجھ رہا ہوں کہ بہتر چل رہے ہیں۔ آپ کو اپنی زندگی میں کچھ معاملات تھے ابتدائی، لیکن ہمیں تو بنا بنایا مل گیا، ہمیں پریشانی نہیں۔ آپ لوگوں کی دعا کی ضرورت ہے، آپ لوگوں کی محبت کی ضرورت ہے، اور یہ میں پھر کہوں گا، جو دوست بھائی جان سے پیار کرتا تھا اگر وہ سمجھتا ہے کہ واجد ہمیں جانتا نہیں ہم کس کے پاس جائیں، نہیں، اس دروازے پر جو بھی بھائی جان کا مجھے پائے گا میں ننگے پاؤں اس کا استقبال کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول۔ اور آخری بات کر کے خواجہ محترم کی باتوں میں کرتا ہوں۔ آخری بات یہ ہے کہ دینی معاملات میں ہمارے سنی سارے ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن سیاست کو تھوڑا سا الگ سمجھتے ہیں۔ یہ یاد رکھو، میری بھائی جان نے یہ تربیت کی ہے کہ کوئی بھی ایسا کام جس سے اسلام کو تقویت ملتی ہو، چاہے ہمارے ذہن میں اس کا نام سیاست ہو، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جس کام سے بھی اسلام کی اشاعت ہوتی ہے اس کام کو ٹائم دینا ہم پر فرض ہے۔ اس لیے وہی ہمارا مرید، وہی ہمارا محب یہ نہ سمجھے تو وہ دنیا سے چلے گئے تو یہ جو دوسرے معاملات تھے وہ کیسے ہوں گے؟ نہیں، جس شعبے پر بھی ہمیں ان کے دوست، ان کے قائد حکم کرے گئے، ارے لوگ تو 10 مرتبہ دنیا کے لیے ہارتے ہیں اور ذلیل و خوار ہوتے ہیں، اگر ہمارے قائدین ہمیں حکم کریں گے تو ہم ایک نہیں، ہم سارے بھائی نظام مصطفیٰ کے لیے قربان ہو جائیں گے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ آپ سے آخر پر یہ کے واسطے کہ جس طرح آج آپ نورانی چہروں سے ہمیں نظر آ رہے ہیں، کم از کم آپ کے مشن میں ہر جگہ آپ مجھے ایسے ہی چہروں سے نظر آئے، نظر آپ آتے رہے، خادم ہر جگہ موجود آپ پائیں گے۔ تو قائد محترم فرما رہے تھے میری بڑی سخت طبیعت خراب ہے، اور یہ بات تو میں بھائی جان سے روزانہ سوچا رہتا تھا، ادھر سے چلے اور
مرید کے گئے، وہاں سے بوتل لگوائی اور کراچی چلے گئے، کراچی سے آئے، وہاں سے بوتل لگوائی گجرات چلے گئے. تو میں قائد محترم سے التماس کروں گا کہ عوام کو اسپیکر کے سامنے آ کے اپنا چہرہ دکھا کے دعا بے شک فرما دیں، لیکن ہم آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کھڑے ہو کر استقبال. مرتے مجاہد مرتے عظیم، مرتے مجاہد مرتے عظیم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم. انہیں مانا نہ رکھا ہے للہ الحمد، وہ دنیا سے مسلمان آج حضرت پیر سید اجمل گیلانی رحمۃ اللہ تعالی کا سیرت شریف کا ختم ہے. ہر آنکھ اشکبار ہے کہ ایسا گوہر جو ہر دل عزیز تھا، ختم نبوت پر اپنی جان قربان کرنے والا تھا. عقیدہ اہل سنت کے تحفظ کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کے ازرگراں کا خدمات سر انجام دی. بالخصوص دہشت گردی کے خلاف مسلم اتحاد کونسل نے جس مشن کو شروع کیا تھا اس کو انہوں نے احسن انداز سے انجام دیا. میں یہ سمجھتا ہوں ایسے گوہر آج کے دور میں بہت کم پیدا ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی زندگی جو ہوتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے. چمڑے بھی کیا وقت قوم کے نباس تھے، علاقہ کے مسائل کو سمجھنے والے تھے اور عقیدہ ختم نبوت کی محبت ان کے دل کے اندر موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کی موت بھی شہادت کی موت ہے. اور مجھے محترم ڈاکٹر صاحب اور دیگر حضرات نے بتا رہے تھے کہ ان کی آخری میٹنگ بھی مرضیت کے خلاف آقا انعامدار مدینہ کے تاجدار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے علم کو بلند کرنے کے لیے تھی. چند لمحہ کے بعد ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ اپنے خالق کی حقیقی سے جان گئے. یقیناً سرکار کی آل تھی، سرکار نے اپنی آل کو قبر میں زیارت ضرور کروائی ہوتی. آج دنیا بھر کے مسلمان اور اہل سنت و جماعت جس حالت میں مبتلا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. پاکستان میں نظام مصطفیٰ کی بات ہوتی تو پیر اجمل گیلانی ہمیشہ سرگرم عمل رہتے. مقام مصطفیٰ کے تحفظ کی بات ہوتی تو میدان عمل میں اتر کر کام کرنے کا ارادہ ظاہر فرماتے. اس نفسا نفسی کے دور میں وقت نکالنا، پیسہ خرچ کرنا
عوام الناس سے رابطہ رکھنا، لوگوں کے جائز کام کروانا، یہ اجمل گیلانی صاحب مرحوم پر ختم تھا۔ میں نے یہ دیکھا کہ یہاں پر جو شخص بھی ہمیں ملا وہ یہ کہتا تھا کہ ہمارا رفیق، ہمارا ساتھی، ہمارا سنی بھائی اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور ہم یتیم ہو گئے۔ یقیناً میں نے، آپ نے، سب نے جانا ہے، لیکن زبان خلق جب یہ بات کہتی ہے تو یہ مان لینا چاہیے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہی ہوتا ہے، اور اس نیک بندے کا نام اجمل گیلانی تھا۔ خاندان کے لیے جو سانحہ ہے وہ یقیناً بہت بڑا ہے، لیکن مرکزی جمعیت علماء پاکستان کے لیے، اہل سنت کے تمام طبقات کے لیے، چاہے وہ چشتی ہیں، قادری ہیں، نقشبندی ہیں، سہروردی ہیں، ہجری ہیں، شاذلی ہیں، تمام سلاسل برحق کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ کریم مرحوم کو اپنی جوارہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ آج کے اس اجتماع کے حوالے سے یہ عرض کروں گا کہ پاکستان اور پاکستان کی سلامتی کو جو خطرات لاحق ہیں اس سے اہل سنت و جماعت آپ کی آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ تمام صوبوں کے اندر اور مرکز کے اندر وفاق پاکستان کی تمام اکائیوں کے اندر اس وقت دہشت گردی اور غنڈہ گردی کا راج۔ گزشتہ روز میں کوئٹے میں تھا تو حیران ہوں گے آپ کہ وہ پاکستانی، وہ ہمارے بھائی جنہوں نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، بلوچی بھائیوں نے قیام پاکستان کی تحریک میں قائد اعظم کا ساتھ دیا تھا، آج وہی ہمارے بھائی مرکز سے اپنا حق مانگ رہے ہیں اور حق دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید ان اجتماعات میں لوگوں کے معاشی مسائل کے متعلق، معاشرتی مسائل کے متعلق بات نہ کی جائے۔ کیوں نہ کی جائے؟ ہمارا دین تو کامل ہے، اکمل ہے، مکمل ہے، افضل دین ہے۔ ہمارے دین میں جہاں پر عبادات کا تصور اور فرض ہے وہاں پر چیریٹی کے کام کرنا، ملک کو ترقی کی راہ پر کام کرنا یہ لازم ہے۔ آج گلگت بلتستان کے اندر صورتحال دیکھ لیں، وہ آپ کے سامنے ہے۔ آج لوگ بھوکے مر رہے ہیں، بے سہارا ہیں، بے کس ہیں، معاشی طور پر ملک تباہی اور بربادی کا منظر پیش کر رہا ہے۔ آج کے انتہا پسندی کو جنم دیتے ہیں، سیاستدانوں نے تو حد کر دی کہ میڈیا کے اوپر آ کر جس انداز کے ساتھ اختلاف کو پیش کیا جاتا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی جمہوری ریاست کی شایان شان نہیں۔ جو خطرات ہیں وہ آپ کے علم میں ہیں۔ اب انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے نبی رحمت کے صدقہ میں ہم بھی میدان کے اندر موجود ہیں۔ وہ جمہوریت کے قائل ہیں، ہم اسلامی جمہوریت کے قائل ہیں، وہ سوشلزم کے قائل ہیں، ہم محمد مصطفیٰ کے نظام کے قائل ہیں، وہ انسانوں کے خون کے پیاسے ہیں، ہم انسانوں کو ان کے حقوق دلانے کے لیے میدان عمل میں اترے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ سیاسی قوت نہیں پکڑتے، کب تک ہم لوگوں کے سامنے اپنے مسائل جو ہیں وہ پیش کرتے رہیں گے؟ چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، مسلم لیگ کاف ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، آپ بتائیں کس نے کیا آپ کو حق دیا؟ آپ کا حق آپ کو اب لینا ہوگا، اور وہ حق جمہوری انداز سے خدا کے فضل و کرم سے ہم لیں گے، کیونکہ ہم اسلامی جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم رسول اللہ کا نظام لا کر دم لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ خدا کے فضل و کرم سے۔ ہم پاکستان کے اقتصادی اور معاشی ادارے کو درست کریں گے۔ آج اس ملک کے اندر کوئی پرسان حال نہیں، تعلیم عام نہیں ہے، مزدوروں کے لیے کوئی پیکج نہیں ہے،
کسانوں کے لیے کوئی سہولت نہیں ہے. آج یوریا کھاد کا ریٹ جو ہے وہ آپ کی خرید سے پہنچ سے بہت دور ہے. پاکستان خارجی اور داخلی اعتبار سے تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہا ہے اور حکمران ہیں کہ صوبے مرکز سے لڑ رہے ہیں اور مرکز جو ہے وہ صوبوں سے لڑ رہے ہیں. ہمیں آج حضرت کے چلم کے موقع پر یہ تہیہ کرنا ہے کہ اگر ایران کے اندر جمہوریت کے بنیاد پر انقلاب آ سکتا ہے تو پاکستان کے اندر حنفیت اور سنیت کے نام پر انقلاب کیوں نہیں آ سکتا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا مقدر اسٹیٹ لا فقہ اندھی ہونا چاہیے. یہ ہمارا مطالبہ ہے. ہم جمہوریت سے کہتے ہیں ہم جمہور ہیں. جب سیاستدان 10 ووٹوں کے ذریعے اقتدار میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت ہے. ہم کہتے ہیں کہ امام الائمہ کاشف الغمہ دنیا کا سب سے بڑا ایمان محمد مصطفیٰ کا غلام امام ابو حنیفہ کا نظام اس ملک کے اندر نافذ کرتا ہے اور یہی ہماری بقا ہے, یہی ہماری سلامتی جہاز ہے. کے بعد جاؤں گی اس سے 3 ماہ پہلے میں گیا تھا. اتنی خطرناک صورتحال ہے. جب ہیں یہ دہشت گرد کہ ان کو صرف ہم ہی نظر آتے ہیں, اللہ کے ولیوں کے دربار نظر آتے ہیں, اللہ کے بندوں کے مدرسے نظر آتے ہیں, اہل سنت کے مدرسے نظر آتے ہیں. جہاں ہمارا مدرسہ دیکھتے ہیں ہمارے مولانا افتخار حبیبی کو شہید کیا گیا کوٹا کی گلیوں میں, بلوچستان حکومت نے کوئی ایکشن نہیں لیا. 2 ماہ قبل علماء اہل سنت کو شہید کیا گیا, ان کے خون کا حساب لینے کے لیے کوئی تیار نہیں. اب آپ فرمائیں کہ ہمارے اکابر شہید ہوتے رہے. ڈاکٹر سرفراز احمد نعیمی مفتی اعظم پاکستان کا بیٹا, جامعہ نعیمیہ کا محتمم, جس کی ساری زندگی کالا کالا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ گزری, جس نے ساری زندگی جمعیت علماء پاکستان کے اندر سیاسی اعتبار پر قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مولانا عبدالستار نیازی کا ساتھ دیا, آج ان کا خون کسی کے ہاتھ میں ہمیں نظر نہیں آتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے عقیدے کا تحفظ ہو, اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اقتصادی اور معاشی نظام مضبوط سے مضبوط تر ہو, تو پھر خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے نظام کو لانا ہوگا. یہ واضح کیا دینا چاہتا ہوں. لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ فرقہ وارانہ بات کرتے ہیں. یہ سیاستدان تو سیاسی فرقہ وارانہ بات نہیں کرتے ہیں. اگر کسی کا یہ ارادہ ہو کہ ہماری زندگیوں کے اندر پاکستان میں ریالوں اور ڈالروں کی صورت میں جس کو وابستان بنایا جائے گا, ہماری لاشیں گریں گی, یہ وابستان نہیں بن سکتا. یہ فرقہ وارانہ بات نہیں ہے, یہ ہمارا رائٹ ہے. بگرنا ریفرنڈم کروا کے دیکھ رہے ہیں, حکومتیں ریفرنڈم کروائیں اس بات پر, چاہے وہ مرکزی حکومت ہو چاہے وہ صوبائی حکومتیں ریفرنڈم کروائیں کہ ہمارا آئینی جمہوری اور اخلاقی حق ہے کہ ہم جمہور کی بات کریں. جب جمہوریت کی بات آپ سیاست کے لیے کرتے ہیں, اقتدار کے لیے کرتے ہیں, اپنی متاع کے لیے کرتے ہیں, تو ہم کیوں نہ محمد مصطفیٰ کی ظلموں میں گم ہو کر اس آقا کے نظام کی بات کریں. انشاءاللہ تعالی آپ مطمئن رہیں. سنی اتحاد کونسل میں شمولیت بھی اختیار فرمائیں اور اس کا ساتھ بھی دیں. 11 ستمبر کو انشاءاللہ کراچی رات بہت بڑی میٹنگ ہوئی ہے. قافلہ شاکان مصطفیٰ کا عبداللہ شاہ غازی کی نگری سے چلے گا. ملتان بزرگوں کی نگری سے ہوتا ہوا, علی حجویری کے قدموں سے ہوتا ہوا بڑی امام کی نگری تک پہنچے گا. حاجی صاحب قدم بڑھاؤ, ہمارے ساتھ. حاجی صاحب قدم بڑھاؤ. صوبوں کا حال دیکھ لیں کہ ایک صوبے کے اندر کس کی حکومت ہے, دوسرے صوبے کے اندر کس کی حکومت ہے. ہمیں ہمارے حقوق ہی نہیں ملتے. ہمیں پھر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ بات نہ کریں, تو بات نہ کریں. اگر کسی اور عقیدے والے کو صوبے کے اندر اپنے حقوق کو لینے کا حق حاصل ہے تو امام احمد رضا بریلوی کے ماننے والوں کو کیوں حق حاصل نہیں؟ ذرا یہ سوال ہے کہ کیوں حق حاصل نہیں؟ ہمیں یہ حق حاصل ہے, ہمارا یہ جمہوری مطالبہ ہے.
ہمارا یہ اصولی مطالبہ، ہمارا یہ اخلاقی مطالبہ، ٹھیک ہے، جو ہے وہ اپنے اپنے پلیٹ فارم پر ہے۔ آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں آج کے چہلم کے موقع پر کہ آئندہ نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے ووٹ دو گے یا ان سیاستدانوں کے لیے دو گے؟ آپ کھڑے کر کر کہیں نظام مصطفیٰ کے لیے دو گے؟ نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے دو گے؟ ریاست مدینہ کے نفاذ کے لیے ووٹ دو گے؟ انقلاب برپا کرو گے؟ کا نظام لاؤ گے؟ نظام مصطفیٰ کا تحفظ کرو گے؟ نظام مصطفیٰ کا نفاذ کرو گے؟ اپنی جوانیاں لٹاؤ گے؟ میدان عمل میں اترو گے؟ سیاست کے ذریعے پڑھنے کے لیے مقابلہ کرو گے؟ انشاءاللہ کی روح بھی خوش ہوگی، میری کی روح بھی خوش ہوگی، اللہ شہزادی کی روح بھی خوش ہوگی انشاءاللہ۔ اس دفعہ ہم سیاست کے اندر رواداری، اخوت اور محبت کا جذبہ جو ہے وہ پیدا کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ملک امیر ملت نے بنایا تھا، کسی سیاستدان کے باپ نے نہیں بنایا تھا۔ یہ ملک علامہ شاہ احمد نورانی کے والد مبلغ اسلام علامہ عبد العلیم میٹھی نے بنایا تھا۔ یہ ملک حضرت بابو جی گولڑا شریف والوں نے بنایا تھا۔ یہ ملک شرکپور شریف کے بزرگوں نے بنایا تھا۔ یہ ملک امام ربانی کے ماننے والوں نے بنایا تھا اور ان کے ماننے والے ہی آگے آگے۔ آج اس ملک کی بقا اور سلامتی کی بات ہے، انشاءاللہ تعالی وہی فکر ہوگی، وہی نظام ہوگا، وہی پروگرام ہوگا، وہی نعرہ ہوگا جو محدث علی گوری نے اپنی زبان سے جاری کیا انشاءاللہ تعالی۔ یہ فکر رضا ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور ایسا نظام ہوگا خدا کے۔ کوشش کرنا صحیح منی والی تمام من اللہ تعالیٰ پاکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوشش کرنا انسان کا فرض ہے، برکت دینا اس اللہ کا کام ہے جس کی قبضہ قدرت کے تمام جہان ہمارے ایمان۔ علماء مشاہد، بڑے بڑے سجادہ نشین علماء، مفتیان نظام، شیوخ الحدیث، سکالرس، وکلاء، ادیب، دیہاتی مزدور، کسان، شہزادگان، آل رسول تشریف فرما، مدارس کے بہت کچھ تشریف فرما۔ آپ مطمئن رہیں، یہ اشاقہ نے مصطفیٰ کا قافلہ سنی اتحاد کونسل کی ٹرین پہ چڑھ چکا ہے اور اس ٹرین کو سٹارٹ کیا جا چکا ہے، اور یہ سارا فیض گنبد خضرا کا۔ ہم تو اپنی بیٹری ادھر سے چارج کرواتے ہیں، ہم تو اپنی بیٹری امام ربانی مجد الفسانی سے سرحد سے چارج کرواتے ہیں، ہم تو اپنی بیٹری امام احمد رضا بریلوی سے چارج کرواتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ ملک ہمارا ہے، ہمارا رہے گا۔ امریکہ شیطان، اسامہ بن لادن شیطان نمبر 2، اسامہ مسلمانوں کا قاتل ہے، 35,000 مسلمانوں کے قاتل کا نام اسامہ بن لادن ہے۔ کیوں ڈرتے ہو اس بات سے؟ ایک دن قبر میں جانا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو ترسوں، کل میں حق بلند کرو۔ امام حسین کے نام کو یزید نے مٹانے کی کوشش کی تھی، مٹ گیا؟ مٹ گیا یا نہیں مٹا؟ زندہ کس کا نام رہا؟ اسی شہید کا۔ کہتے ہیں نا کہ نہ یزید کا وہ ظلم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی، رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ سبحان اللہ۔ آج لوگ کہتے ہیں اوباما، میں ان سیاستدانوں سے کہتا ہوں ایک بات کہہ دیں صرف کہ اسامہ اور اوباما دونوں ہی تصویر کے ایک رخ ہیں، دونوں کا چہرہ مسخ ہے، وہ بین الاقوامی دہشت گرد ہے۔ اسامہ مسلمانوں کا قاتل ہے، ایسے قاتلوں کو برداشت نہیں کریں گے۔ امریکہ کی کالونی نہیں بننے دیں گے پاکستان کو۔ یہ سیاستدان تقریریں کر کے عوام الناس کے سامنے اخبارات میں بیان دے کر بعد میں امریکی تصویر کو ٹیلی فون کرتے قوم کو مطمئن کرنے کے لیے ہم نے یہ بیان دیا تھا، ہمارے آقا و مولا تو تم ہی ہو، ہمارا آقا و مولا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کالی کملی والا آقا ہے۔ میں آخر میں محترم صاحبزادگان
سے اظہار تعزیت کرتا ہوں اور اپنے مکمل خدا کے فضل و کرم سے تعاون کا یقین دلاتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کلمہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اس اجتماع سے قرارداد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ 1 جولائی کو 2010 کو اصفیاء کے امام، تاج العلماء، متقین کے امام، بر صغیر کے رہبر اور رہنما سیدنا علی حجویری کے دربار پر حملہ ہوا تھا. آج تک پنجاب حکومت اس کے قاتل گرفتار نہیں کرتی. انشاءاللہ سنی اتحاد کونسل، محاذ اور دیگر جماعتیں زیادہ دربار سے جلوس نکال رہی، مظاہرہ کر رہے ہیں. آپ بھی اپنے اپنے علاقوں اور اپنے اپنی مساجد کے اندر مظاہرہ فرمائیں، خطبوں میں، اجتماعات میں. اور یہ قرارداد پیش کی جاتی ہے کہ حکومت پنجاب فوری طور پر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری اور دیگر مزارات پر ہونے والے دھماکوں کے مجرموں کو پکڑے. منظور ہے؟ منظور. دوسری قرارداد کہ محترم ڈاکٹر سرفراز احمد نعیمی کے قاتلوں کو پکڑا جائے، ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. تیسری قرارداد یہ ہے کہ درباروں پر جو تالا بندی کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، ہمارا ٹیسٹ حکومتیں پہلے ایسے ہی ٹیسٹ کیا کرتی ہیں، پہلے تھوڑی پابندیاں لگاتی ہیں، پھر دوسری سیڑھی پہ چڑھتی ہیں، پھر تیسری پہ چڑھتی ہیں، پھر کہتے ہیں ہم کیا کریں، یہاں تو دھماکے ہو رہے تھے. بھائی ظالموں، دہشت گردوں کو تو پکڑ نہیں سکتے، درباروں پر حاضری کی پابندی لگاتے ہو. اس اجتماع میں ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ رات کے وقت جن درباروں کی تالا بندی کی ہے، حکومت پنجاب فوری طور پر اس حکم کو واپس لے. منظور ہے؟ منظور. کیا تالا بندی جو رات سے لے کر فجر تک کی ہے، اس تالا بندی کو فی الفور ختم کیا جائے. اما تمام حاضرین سے ادب سے التماس ہے یہیں تشریف رکھیں. اب حضرت صاحبزادہ پیر سید غلام دستگیر شاہ صاحب وہ ختم شریف پڑھ